بے اولاد جوڑے آج کل نا یہ بہت زیادہ بات صد عام ہے. جتنے لوگ سعودی عرب میں ہیں، دبئی میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں اور کنٹریوں میں ہیں جو آؤٹ آف کنٹری شادی کے بعد آ کے جاب کر رہے ہیں، سب کو ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی. اولاد ہوتی ہے تو ٹائم پہ نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے تو مس کیریج ہو جاتے ہیں. جتنے بھی یہاں پہ 75% بلکہ 80% لوگ جو یہاں پہ ہیں ان کو یہی پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، مرد کے اندر عورت کے اندر ان کو جس طرح کھانے کی بھوک لگتی ہے، جسم کی بھوک ہوتی ہے، جو ٹائم پہ پوری نہیں ہوتی، 2 2 سال، 2.5 2.5 سال، 3 3 سال، 4 4 سال آپ پردیش جا کے واپس نہیں آتے تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اور پھر روتے ہیں سارے ان بیٹھ کے ہم نے پیسہ کما لیا، اولاد نہیں ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر فوزیہ ایک بڑی مشہور ڈاکٹر تھی، اس کے پاس رش رہتا تھا. وہیں رش میں ایک ماں بیٹی بیٹھی ہیں. جب سارا رش چلا گیا تو ڈاکٹر فوزیہ نے اس ماں بیٹی کو بلایا. ہاں بھائی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ لڑکی کہتی ہے جی مجھ کو طاقت کے انجیکشن لگوانے ہیں. ڈاکٹر کہتی ہے طاقت کے انجیکشن کیوں لگوانے ہیں؟ آپ تو دکھنے میں اچھی بے لگ رہی ہیں. لڑکی ضد میں ہے کہ مجھ کو طاقت کے انجیکشن لگوانے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ اس کو بلڈ پریشر چیک کرتی ہے، ویسے دیکھ چیک کرتی نارمل ہے. وہ کہتی ہے بی بی آپ اچھی بلی ہو، چنگی ہو، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے انجیکشن کی طاقت کی. وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ کا بڑا نام سنا ڈاکٹر فوزیہ، اگر میں نے طاقت کے انجیکشن نہ لگوائے تو مجھ کو طلاق ہو جائے گی. اور اس کی ماں کہتی ہے طلاق نہ بھی ہوئی تو سوکن آ جائے گی اس کے سر پہ. وہ کہتی ہے میری ساس مجھ کو تانے دیتی ہے کہ تو کمزور ہے، تو کمزور ہے، طاقت انجیکشن لگوا تاکہ تو بچہ پیدا کر سکے. تو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو کمزور ہے. اور بانجھ کے پن کے تانے ملتے ہیں، بڑے بڑا پرابلم ہے، مجھ کو بس آپ انجیکشن لگائے طاقت کا. ڈاکٹر فوزیہ پریشان تو ہوئی پر کرے کیا؟ لڑکی سے پوچھتی ہے تم نے مجھ سے آنے سے پہلے کہیں چیک اپ کرایا ڈاکٹر کے پاس؟ لڑکی کہتی ہے ہاں چیک کرائے ہیں. کوئی رپورٹ ہے تمہارے پاس؟ لڑکی کہتی ہے ہاں رپورٹ ہے. لا رپورٹ چیک کرا، رپورٹ چیک کری، سر چیک کرنے کے بعد رپورٹ بالکل کلیئر تھی، لڑکی میں کوئی نقص نہیں تھا. لڑکی کو ڈاکٹر ٹرخانے کے لیے کہتی ہے میں آپ کو نا انجیکشن نہیں لگاتی، آپ کو میں چند گولیاں دیتی ہوں، یہ کھائیں. ان کو وٹامن کی، کیلشیم گولیاں دے دیتی ہے. لڑکی ہفتے بعد پھر آ جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے گولیاں کھا لی ہیں، اب بتائیں انجیکشن لگا دیں. ڈاکٹر کہتی ہے اچھا اب نا یہ والا ٹیسٹ کرا کے آئیں. لڑکی ٹیسٹ کرا کے 2 دن بعد پھر آ جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دیں. اب ڈاکٹر کرے تو کرے کیا؟ ڈاکٹر صاحب جلدی کریں ورنہ میری ماں جو ان سی ساس ہے نا میرے پہ سوکن لے آئے گی یا میرا شوہر کو طلاق دے دے گا. ڈاکٹر صاحب کہتے تمہارا شوہر کدھر ہے؟ میں اس کے بھی ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں، اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. لڑکی کہتی ہے تو سعودی عرب میں ہے، وہاں پہ کام کرتا ہے، سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد آتا ہے. ڈاکٹر کہتی ہے اب کب آئے گا وہ کہتی ہے بس 15 20 دن میں آنے والا ہے. ڈاکٹر کہتی ہے ٹھیک ہے اس کو میرے پاس لے کے آنا، میں اس سے کچھ پوچھوں گی، کچھ ٹیسٹ لوں گی اسے. وہ کہتے ٹھیک ہے. تو یہ 15 20 دن بعد جب شوہر آتا ہے لڑکی پھر ڈاکٹر کے پاس آتی ہے. ڈاکٹر کہتی ہے ہاں پہ تمہارا شوہر کدھر ہے؟ لڑکی کہتی ہے میرا شوہر، اس کی فیملی وہ بالکل جاہل ہے، ان سے میں جب یہ بات کی تو وہ مارنے پیٹنے پہ آ گیا. وہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو میں نہ مرد ہوں، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا، قصور تم میں ہے، تم بانجھ ہو، تم علاج کراؤ اپنا. انہوں نے کو مار پیٹ کے پھر بھیج دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس بار تمہیں علاج صحیح سے نہ ہو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ڈاکٹر بڑی پریشان ہوتی ہے، بجائے گتھی سلجھنے کے الجھ نہیں جا رہی ہے. ڈاکٹر اسے کہتی ہے دیکھو شانتول، یہ جو سے میں تمہیں لکھ کے دے رہی ہوں ٹیسٹ، اس کو میرے پاس نہیں نا تمہارے شوہر کو آنا، اس سے وہ یہ ٹیسٹ کہیں سے بھی کرا لے، تم رپورٹ جا کے مجھے دے دو بس. شانتول بیچاری پریشانی میں نکلتی وہاں سے، کہہ رہے تو کرے کیا. اس کے بعد شانتول نہ کبھی کلینک نہ آئی. جب کافی دن گزر گئے تو ڈاکٹر جو سی نرس سے کہتی ہے وہ جو لڑکی آئی تھی بڑی پیاری سی معصوم سی چھوٹی سی شانتول، اس کا کوئی پتہ، کوئی ایڈریس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ آئی نہیں دوبارہ. وہ جو نرس ہے نا وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ میرے محلے کے نا ساتھ والے محلے میں رہتی ہے، میں اس کو جانتی ہوں، ایک بار میں انجیکشن لگانے اور بینڈیج کرنے گئی تھی، جب آپ کے پاس سے گئی ہے نا تو شاید اس کے شوہر نے مارا اس کو، تو جب میں گئی تھی وہ گھر میں علاج کر کے آئی تھی، میں بتانا بھول گئی آپ کو. اور سنا اس کو نا شوہر نے طلاق دے دی کیونکہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. ڈاکٹر تو غمزدہ تو ہوئی پر کرے تو کرے کیا. اسی اسنا میں 1 سال 2 سال گزر گیا، ڈاکٹر صاحب بھول بھال گئی. ایک رات نا ابھی ڈاکٹر چھٹی کر جانے والی ہے، ایک بندہ آتا ہے بڑا ڈیسنٹ سا، بڑا سوبر سا، افراتفری میں بھاگتا ہوا ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہے. ڈاکٹر فوزیہ؟ کہتی جی میں ہی ہوں. کہ ڈاکٹر صاحب میں اپنی بیوی کو لے کے آؤں، لیبر پین ہوگی، گاڑی میں بیٹھی ہے،
اس کو ایک ہی ضد ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ کے پاس ڈلیوری کرانی ہے. ڈاکٹر فوزیہ کہتے ہیں جلدی کرے, آپ ہے کون ہے؟ کہتا ہے میں نا شانتل کا شوہر ہوں. وہ کہتی ہے شانتل؟ وہ کہتی ہے آپ کی پیشنٹ تھی 2 سال پہلے. وہ دیکھتی ہے کہ یہ بڑا سوبر سا آدمی, بولنے میں بڑا اخلاق والا, اور شانتل نے کہا تھا تو میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دیا, پتہ لگا تھا نرس نے بتایا تھا. آخر ڈاکٹر سب کچھ بھول کے نا اس کو شانتل کو اندر لے کے آئے, اس کا جناب شروع کیا آپریشن, اور تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. شانتل بڑی خوش, شوہر خوش, سب خوش, بڑے خوش. اب ڈاکٹر کہتی ہے فوزیہ کہ بھائی شانتل تم نے تو بتایا تھا, تم کو طلاق ہو گئی, پتہ لگا تھا, نرس نے بتایا تھا. وہ کہتی ہے میرا جب یہاں سے گئی ہوں اس کے بعد شوہر سے میں کہا علاج کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے, شوہر غصہ کر گیا. وہ کہتا ہے تم مجھے کہنا چاہتی ہو میں نامرد ہوں؟ اور اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا, مارا پیٹا. پھر آپ کی نرس بھی گئی تھی ایک دن میرا بینڈیج کرنے, انجیکشن لگانے. اس کے بعد جو ٹھیک تو ہوئی نہیں تو مجھے طلاق دے دی میرے شوہر نے, اور میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی. ادھر میں گھر میں آ گئی, تھوڑے بعد دیر بعد میرا بھی رشتہ آ گیا. جب میرا رشتہ آیا تو میرا شوہر ہے, یہ صاحب کھڑا ہے, اس کی بک سٹور ہے, وہاں پہ کام کرتا ہے, اپنی دکان ہے اس کی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اولاد عطا کر دی, اور میرے شوہر کو ابھی تک اولاد نہیں ہے. اس نے اپنے بیٹے کی فوٹو کھینچی اور شوہر کا واٹس ایپ نمبر جو تھا اس پہ سینڈ کر دی. اب شوہر کو دیکھ کے جل بھول نہیں گیا ہوگا نا. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ نا یہاں تجربے کے لحاظ سے, ہم لوگ اتنے عرصے باہر ہیں, ہمارے ساتھ مسئلے ہوئے ہیں اور دوست ہیں, یہاں پہ جس کی اولاد ہوئی ہے نا, جو شادی کے 5-6 سال بعد یہاں پہ آیا نا, اس کو تو اولاد ٹائم پہ ہو گئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دے نہ دے, دے کے لے لے, اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن ایک سباب ہوتا ہے دنیا میں, وسیلہ ہوتا ہے, ترتیب ہوتی ہے. جب ہم میاں بیوی ساتھ نہیں ہوتے تو ایک جسم میں ایک کمی رہتی ہے, اور وہ کمی سے ہم کو وہ سب سے بڑی کمی کیا پیدا ہوتی ہے؟ اولاد کمی پیدا ہوتی ہے. اولاد میں کمیاں آتی ہیں, اور جن کی اولاد ہو جاتی ہے, چھوڑ جاتے ہیں, ان کی اولاد بگڑ جاتی ہے. آپ صرف پیسہ کما رہے ہیں تو پیسہ ہی ملے گا, کیونکہ آپ کی خواہش ہے پیسہ. اور جب آپ کو اولاد کی فکر ہوگی, جن کو فکر ہوتی ہے وہ تو یا اولاد ساتھ رکھتے ہیں یا پھر خود اولاد ساتھ رہتے ہیں. یہ جو سال 2 سال 3 سال چھوڑ کے آتے ہیں بیویوں کو وہاں پہ, ان کے اوپر بھی ظلم ہے. اس بیچاری کو بھی نا بغیر مرد کے جینا پڑتا ہے, بازار کے کام کرنے پڑتے ہیں, ہر چیز میں دیکھنا پڑتا ہے. اگر وہ زیادہ باہر گھر سے جائے تو 100 تانے تہمتیں لگتی ہیں, ہر کوئی نوچنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر تو گھر پہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو سی نا عورت کو فیس کرنی پڑتی ہیں. مرد بس پیسے کما کے بھیج دیتا ہے, میں نے اتنے پیسے کمائے تھے, اتنے بھیج تھے, کہاں گئے حساب دو مجھ کو. وہ حساب کتاب میں زندگی گزر جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, بال سفید آ جاتے ہیں, دان جناب جھڑ جاتے ہیں, اور جناب ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے. شوگر, بلڈ پریشر, 5-6 بیماری ساتھ لے کے جو پہنچتا ہے وہاں پہ کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ اس کو جو پیار کرنے والی محبوبہ اس سوچتا ہے نا میری بیوی ہے, اس کے اندر ایک محبوبہ تھی, اس کو ڈھونڈتا ہے, وہ محبوبہ مر چکی ہوتی ہے کہیں. یہ ظلم. اور یہ سب سے بڑے ظالم پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ وہ ماں باپ ہیں جو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا لڑکا جو ہے یہ باہر ہوتا ہے, اس سے شادی کر دو. وہ خود جان بوجھ کے اپنی بیٹی کی زندگی جو سی اجرن بناتے ہیں. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.